السلام علیکم، علی اور مرحوم کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت۔ آج ہے 1 مئی یعنی کہ لیبر ڈے۔ تو مرحوم یہ تو خالصتاً خواتین کا مسئلہ ہے، ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ مطلب لیبر میں تو خواتین جاتی ہیں نا؟ جی بالکل ایسے ہی، اسی کے لیے ہی لیبر وارڈ بنائے گئے ہیں، اور لیبر وارڈ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک دن منایا جاتا ہے۔ بالکل، اور مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو بی بی سی نے ایک دفعہ اناؤنس کیا جی کہ ہم پہلی دفعہ بچے کی ڈلیوری دکھائیں گے لائیو ٹی وی کے اوپر۔ لو جی، میں کہوں کہ یہ تو کوئی مزے والی چیز ہے۔ کسی طرح میں نے اس دن کو 2 گھر والوں کو کسی کام پہ بھیجا، کوئی ایک آدھے کو کہا کہ تم فلانی جگہ پہ کوئی کام کر دو۔ میں نے اپنے لیے ٹی وی والا کمرہ مختص کر دیا کہ یہ تو پاپ کارن ساتھ رکھ کے میں دیکھوں گا، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ کام شروع ہوا ہے، میری تو حالت خراب۔ 2 منٹ بعد میں بھاگا ادھر سے۔ بہت ہی ہولناک مناظر تھے۔ اور یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ امریکہ میں تو وہ کلچر شروع ہو گیا ہے نا کہ ہسبینڈ ہو رہی ساتھ ہوں ڈلیوری کے وقت، اور وہ اکثر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم، آپ کو پتہ ہے، فوراً فالو کرتے ہیں جو بھی امریکہ میں ہوتا ہے، تو یہ اگر ادھر بھی ٹرینڈ آ گیا تو یہ تو میرے جیسے ویک ہارٹڈ لوگ تو ادھر فینٹ ہوئے پڑے ہوں گے۔ آپ جیسے ویک ہارٹڈ لوگ جو ہیں، چلیں اس پہ ہم بات نہیں کرتے، مطلب اگلے مہینے یہ لیکن اس میں ایک اور بڑی مزیدار چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اب جتنی بھی لڑکیاں ہیں، 8ویں مہینے تک ہر چیز بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ 9ویں مہینے میں ہی کوئی ایسی کمپلیکیشن آتی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ او ہو، یہ تو نارمل ڈلیوری تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو سی سیکشن ہی ہوگا۔ اچھا، وہی ساری لڑکیاں پاکستان میں جن کی نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے، وہی جب امریکہ انگلینڈ جاتی ہیں تو ان کی نارمل ڈلیوری ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا نا ویسے ظلم ہے ڈاکٹروں کا، یہ لٹرلی، جہاں پہ ڈاکٹر آج کل کیونکہ کرونا ہے تو آج کل محاذ میں سب سے آگے ڈاکٹر ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، اسلام ہے انہیں، ان کی طرف سے وعلیکم السلام ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے گھر کی، مطلب چاہے اپنی بیوی کو، بہن کو، کسی کو ڈلیوری کے لیے لے کے جائیں، تو وہ اینڈ پہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس 5 منٹ ہے، سوچ لیں کہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، تو وہ پھر بھائی بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ کرو، تجھے بچاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ نارمل ڈلیوری کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پرابلم ہے کیا کہ اس کو آپ سکیجول نہیں کر سکتے، اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، ڈاکٹر بزی ہے، مطلب ایک ڈلیوری کے پیچھے ہی وہ بیٹھا ہے، اور تھبنٹو بھی کم ہے۔ سی سیکشن کا مزہ یہ ہے کہ آپ نے سکیجول کر لی کہ 29 کو شام 3:33 پہ ڈاکٹر گیا، اس نے یوں کر کے چیرل گئے اور وہ یوں کر کے باہر آ گیا، اور پیسے بھی کھڑے ہو گئے، ٹائم بھی بچ گیا، اور سب کشل منگل۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو ہے ایک مزے کی بات ویسے میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسے وہ کہ بچے کو سیزیرین کہتے ہیں، تو میں نے یہ سنا تھا کہ اس وجہ سے سیزیرین کہتے ہیں کہ جو سیزر تھا نا اس کے ٹائم پہ یہ شروع ہوا تھا کہ وہ ٹیڈ واٹ کے تو بچہ کر لیتے تھے، تو کیا یہ سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے، اسی کی وجہ سے یہ سیزیرین اس کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو اس طرح سے پیدا ہو بچہ پیدا ہوتا ہی سیزر ہے۔ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور محاورہ بھی ہے نا، ماں نو بڑھ کے جمے ہے۔ میں نے نہیں سنا یہ اس قسم کے محاورے نا صرف آپ کا جو ہلکا ارباب ہے نا یہ اس میں مقبول ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنے پہ عمر رنجا اور عمر فاروق اور ہشام بن منور کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں آپ کے خلاف کہ آپ نے یہ، آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے وہ اتنی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے ایک چیز سنی نہیں ہوئی، میں نے اس دشت کی سیاحی میں آپ سے زیادہ سال گزارے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو آج میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا ہلکا ہی کچھ اور رہا ہے۔ نہیں، میرا بھاری ہے، آپ کا ہلکا ہے، یہ اصل میں مسئلہ ہے، آپ کا ہلکا ارباب ہے، میرا بھاری ارباب ہے۔ لو جی، چمتکار ہو گیا ہے کہ ہم باہر سے اندر آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں پیورلی ایجوکیشنل پرپس کے لیے، کہ ساتھ بچوں کو ہم ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ بھی سمجھا رہے ہیں۔ بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ آپ کی خدمات تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی، ہوپ فلی۔ بالکل۔ اچھا، پھر واپس چلتے ہیں مدعے کے اوپر کہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن خواتین کو ڈاکٹرز نے کہا ہوا تھا، ان کے 2 3 بچے ہو بھی چکے تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ کا تو کبھی نیچرل ڈلیوری ہو ہی نہیں سکتی، وہ اگلے بچے کی پیدائش پہ
کسی وجہ سے ہسپتال پہنچنے میں لیٹ ہو گئی اور نارمل ڈلیوری ہو گئی. واہ واہ واہ. بلکہ سر ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہوں گے کہ جو بیسیکلی پہلی بھی جو ہوئی ہیں وہ بھی بیسیکلی غلط ہوئی ہیں, وہ سائنس کے حساب سے نہیں بنتی تھیں. تو اب اس میں جو ہے نا, لیکن بہرحال ہم یہ کلیئر کرتے چلیں کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ ذرائع تفنن کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. ادروائز ہمیں الف کا نام کوکو بھی نہیں پتا, تو آپ ہماری ویڈیوز کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں اپنے مولد سے رابطہ کریں اور اس کی بات مانیں. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ بات ساڑھے تو ساری گل آ جائے گی کہ فائن تسی کیا سی دیکھو اے نکلے ہیں. اچھا پھر اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. کس طرح کی؟ کہ یہ جو لیبر ڈے ہے اس کا کوئی مزدوروں کے ساتھ کوئی لینا دینا. اور جانے دیں, میں نے آج تک نہیں سنا. ایک آپ پتہ نہیں کہاں سے باتیں سناتے ہیں بھائی جان, کیسے ممکن ہے؟ مطلب مزدوروں کو آج تک ہم نے کبھی اتنی لفٹ کرائی ہے کہ ان پہ ہم دن نہیں منا دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں خوش کرنے کے لیے ہم نے کہا آج تمہارا دن ہے. ہاں, اور ویسے تو پاکستان جیسے ملک میں جو ڈیلی ویجر ہے اس کو چھٹی دینے کے بجائے اگر آپ اس دن اس سے کام کروا کے دہاڑی ڈبل دے دو تو شاید وہ زیادہ خوش ہو جائے. بھائی نے صرف چھٹی دینی ہے, یہ شکایت ہی لگے گی. یہ تو ابھی کرونا کی وجہ سے آج کل وہ ٹی وی شوز ذرا ماند پڑے ہوئے ہیں, ادروائز وہ بھی بڑا شغل ہوتا ہے کہ اینکرز کو نا ایک دم سے ایک رات پہلے مزدور دوستی جاگ جاتی ہے ان کی, اور پھر ہوتا ہے کہ نہیں کل کے شو میں مجھے مارننگ شو میں مزدور چاہیے, کوئی نہیں آئے گا ایکسپرٹ, کوئی نہیں آئے گا وہ سائیکالوجسٹ, مزدور ہوں گے میں اور مزدور. اچھا اس کو جتنا مرضی اینکر کو سمجھاؤ کہ سر ہونا دی چھوٹی ہے, وہ کہتے ہیں جگا کے لے صبح صبح ٹاڑ مزدوروں کے گھر کے دروازے کٹکھٹا رہے ہیں, ان کو پکڑ کے گاڑی میں ڈال رہی ہے کہ چلو تاڑا آج دن. واہ 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 واہ. اور وہاں پھر ان کو پھر شو میں جب بٹھایا جاتا ہے تو اس کے بعد مجال ہے پورے 2 گھنٹے اینکر کسی سے ایک سوال پوچھ لے, کیونکہ جب ایک دفعہ کیمرہ کھل جاتا ہے ہاں جی, تو وہ اینکر ہی کیا جو کیمرہ کسی اور کو دے دے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو پھر اس کے بعد بس اینکر ہوتا ہے اور کیمرہ ہوتا ہے اور مونولوگز ہوتے ہیں. آڈینس میں بیٹھ کے مزدور گھر چلا جاتا ہے ایک بریانی کا ڈبہ لے کے. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن مزدور سارا ٹائم یہ سوچتا رہتا ہے کہ اے جو کہہ رہے نا میرے دل چ بھی ہوئی گل سی. تو بیسیکلی وہ مزدور ہی بول رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا پازیٹیو سائڈ بھی دیکھتے ہیں اس چیز کی, کیونکہ بات وہی ہے جو مزدور نے کہنی ہے, لیکن اینکر کیونکہ ایک تجربہ کار آدمی ہوتا ہے تو وہ بڑے صحیح پیرائے میں رکھ, یہ کتنا سے لفظ بولا میں نے, صحیح پیرائے میں رکھ کے اس بات کو کرتا ہے. واہ. اچھا لیکن مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل ورکرز ڈے اسے بیسیکلی کہا جاتا ہے, تو یہ صرف مزدوروں کے لیے بیسیکلی اگر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جس طرح سے مزدور کھڑے ہوتے ہیں دیہڑی کی تلاش میں, یہ صرف ڈیلی ویجز جو ہیں ان کے لیے ہے یا یہ جتنے بھی ورکرز ہیں جنہیں تنخواہ نہیں ملتی بیسیکلی؟ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں جن کو وکٹم ہوڈ کا شوق ہے وہ اس کو منا سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو جیف بوزو بھی اگر مزدور کہنا شروع کر دے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے نا. ہم تو بھائی فیس ویلیو پہ لیتے ہیں, ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے. اگلا کہہ رہا ہے کہ وہ مزدور ہے تو بس پھر وہ ہمارے لیے مزدور ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو وہ خاوند حضرات جو گھروں میں قید ہیں اور بغیر ویجز کے برتن دھو رہے ہیں آج کل, پوچھے لگا رہے ہیں, تو کیا وہ بھی یہ دن منا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ تو گھر میں بند نہ بھی ہوں تو ہیں تو وہ مزدور ہی. کیونکہ دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے مزدور اور مالک میں. مالک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ہوگا, مزدور کا کام سوچنے کا نہیں ہے, اس کو جو کسی نے سوچ کے بتا دیا ہے اس نے وہ ایگزیکیوٹ کر دینا. تو خاوند جو ہے وہ تو مزدور ہے, کیونکہ جس دن کسی بندے کی شادی ہوتی ہے نا تو سوچنے سمجھنے کا جو ذمہ داری ہے وہ اس سے لے لی جاتی ہے. جی بھابھی میں اور باتیں بھی نکلواتا ہوں. میں ٹھہرے ذرا, میں نہیں تو میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں, حکم بجا لانا. جی جی بس آج سے یہ کام ہے ہمارا. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. تو بیسیکلی اس کا مطلب ہے مزدور, یہ تو کلیئر ہے کہ مزدور جو ہے وہ شوہر بھی اور شوہر جو ہے وہ مزدور بھی ہے. بالکل, یہ جو ہے نا اس سینونیمز ہیں, آپ اس کو ایسے کہہ لیں. بالکل. پھر وہ ایک بڑا مشہور قول ہے نا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ نے اس کی مزدوری ادا کر دینی ہے. اس کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے نا غلط انٹرپریٹ کیا, کیونکہ ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ مزدور کا خون خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری ادا کر دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ
وہ خون نہیں ہے, وہ اصل میں پسینہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس طرح سے اگر بطور ایکٹر یا بطور جو بھی آرٹسٹ اگر ہم اپنے آپ کو مزدور سمجھیں تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے, وہ مل جاتے ہیں پیسے, کدھر جا رہے ہیں بھائی جان, ہم پروڈکشن ہاؤس ہیں, ہم کہیں نہیں بھاگتے ہوتے. تو بیسیکلی واقعی وہ ہمارا پسینہ ہی خشک کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں, نہیں سوری خون خشک کرنے کے چکروں میں. اچھا ایک جو مزے کی بات جو ہے نا, میں نے ایک کتاب ایک پڑھی تھی, اس میں ایک بڑی مزے کی انٹرپریٹیشن تھی اس کی. اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہے نا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو, اس میں مزدور کے لیے بھی حکم ہے کہ بھائی تو بھی اتنی محنت کر کہ تجھے بھی پسینہ آنا چاہیے. تو ایکٹر کے جو ہے نا, ایکٹر کو پیسے تو کبھی ملتے ہی نہیں پورے. ایکٹر کے جو زندگی کا جو لطف ہے نا, وہ صرف ہے سیٹ کے اوپر اتنا کہ آپ نے یوں کر کے اپنا سین کروایا اور سین آپ کا ختم ہو گیا. اب آپ کی کنٹینیوٹی والا جو شاٹ ہے وہ گھنٹے کے بعد ہے, تو گھنٹہ آپ ویٹنگ روم میں گئے, ایک بندے نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے آ کے یوں ٹنگ کر کے اے سی لگایا, ٹنگ کر کے اس نے آپ کے سامنے پیپر رکھا کہ سر کیا لیں گے, سر سب وے میں یہ سوس ڈلوانی ہے, آپ نے یار میرا موبائل کارڈ ختم ہوا ہے, وہ اسی وقت 1000 روپے کا موبائل کارڈ بھی آ جاتا ہے. بس یہ ششکی ہیں. وہ جو مزدوری ہے وہ نہ کبھی ملی, وہ بیسیکلی ملتی ہے کہ آپ کا ایک پروڈیوسر کے پاس 4 کام جب ہوتے ہیں نا, تو ان میں سے 2 کے پھر پیسے کلیئر ہو جاتے ہیں, پھر 2 کے نیچے لگ جاتے ہیں, پھر ایک اور اس کا پروجیکٹ آتا ہے تو پھر 1 کے ریلیز ہو جاتے ہیں, پھر 2 کے نیچے ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ والا سائیکل ہے. ماشی آپ کون ہیں, آپ تو سب جانتے ہیں, آپ گیا نہیں ہیں. تو آپ کے ساتھ یہ کہ ہوتا رہتا ہے. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو, چھوڑیں, آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ جو ہے نا, جب پیسے نہیں ملتے نا کسی فلم کے, تو ایک بڑی مزیدار, یا مل بھی رہتے ہیں تو تھوڑے مل رہتے ہیں, تو ہر پروڈیوسر کے پاس ایک بڑی مزیدار بات ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ فلم آپ اتنے میں کر لیں, اگلی فلم کے آپ کو بہت زیادہ پیسے دیں گے. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ اگلی فلم کون سا ہے, یہ اردو والا اگلی ہے, انگریزی والا اگلی ہے, اور یہ کون بنا رہا ہے دا اگلی فلم, اور یہ کب آنی ہے جس کے مجھے بہت سارے پیسے ملنے ہیں. بالکل. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک پروڈیوسر نے کشور کمار صاحب کو ایکٹنگ کے لیے ہائر کیا ایک فلم میں, اور ان کو آدھے پیسے دے دیے کہ باقی کام کے بعد. تو وہ اگلے دن سیٹ پر پہنچے, انہوں نے آدھی مونچھ شیو کی ہوئی تھی, آدھی مونچھ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جب باقی کے پیسے ملیں گے تو باقی بھی شیو ہو جائے گی یا باقی بھی آ جائے گی. واہ واہ. تو انڈسٹری میں تو ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ انڈسٹری ہے ہی نہیں, یہاں پہ تو وہ آپ ایک بڑا جملہ کہتے ہوتے ہیں نا پروڈیوسروں کا کہ بھائی جی وہ چھوٹی جی ہے انڈسٹری. بالکل صحیح بات ہے. او بھائی میرے لیے چھوٹی ہے تو تاڑے لیے نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تمام پروڈیوسر حضرات اور وہ لوگ جو جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں, جو مجھے آئندہ کام دینا چاہتے ہیں, میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھی فنکار ہیں اس پروگرام میں, ان کے خیالات سے متفق ہونا میرا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. بس یہ میں نے کلیریفیکیشن, بہت ضروری تھا, آپ نے انڈسٹری میں رہنا ہے سر, اوپر سے انڈسٹری بھی چھوٹی سی ہے. اچھا پتہ نہیں کیوں جب میں ہوتا نا انڈسٹری چھوٹی سی, تو میرے میں کبھی ویژول یہ نہیں آیا انڈسٹری چھوٹی سی ہے, میرے میں ہمیشہ یہ آتا ہے انڈسٹری چھوٹی سی ہے, پتہ نہیں کیوں. ویژول کا تھوڑا سا مسئلہ ہے میرے ساتھ. ہاں نہیں یہ بات ٹھیک ہے, اور آپ نے ساری زندگی کے لیے میرا ویژول بھی خراب کر دیا. سر ہم بیسیکلی مقصد ہی ہمارا یہ ایک دوسرے بھائیوں کے ویژول خراب کرنا. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی, جیسے جیسے آپ کو پتا ہے ویڈیو بڑی ہوتی جاتی ہے نا, تو ہماری لغو سائڈ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا میرے ایک بات آ رہی ہے, چھوڑ دیں اس بات کو, ایک علیحدہ بات کرنی ہے. جس طرح سے آپ اینک پہنتے ہیں اس کے بغیر آپ پراپر دیکھ نہیں سکتے, تو یہ مائک بھی ہر وقت لگا ہوتا ہے, اس کے آپ بول نہیں سکتے. یہ بھی آپ کی ایکسیسریز میں سے ہے کیا؟ دیکھیں میرے پورا پیرافرنیلیا ہے نا, مطلب ایک میں ایسے تھوڑی ہے کہ بس میں اکیلا نکل جاؤں, میں چلتا ہوں میرے سے پورے کانٹراج ہوتا ہے. یہ 2 لفظ اس میں آپ نے جو بولے پیرا کنٹرافک, اس کا مطلب نہیں پوچھنا, میں نے بھی کہیں سے سنا ہوا ہے. بہت اچھا کیا ہے, بلکہ یہ کٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ آپ کی ایسیسریز ہوتی ہیں جو آپ کو, یہ آپ کے ornaments ہوتے ہیں, یو ویئر دیم. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بٹ یو ہیو ٹو دین کیری دیم. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ بس آپ نے لگا لیا تو ہو گیا, نہیں. یو ہیو ٹو اون دیم, یو ہیو ٹو فیل ایز اف دے ور میڈ فار یو. ایسے یہ اورا آپ کا ہوتا ہے, یہ آپ نے کر کے نکلنا ہوتا ہے. کبھی فوت ہوئے نہیں, میں ذرا اچھا سا وقت نکال کے میں نے سوچا ہے کہ مہورت اس کا نکلوا کے پھر سوچوں گا کہ کیسے. یقین مانی اس سے شبھ مہورت نہیں ہو سکتا.
تو میرے خیال میں کہ اس پہلے کے زیادہ گفتگو ایسی ہو کہ پھر اس کو ایڈٹ میں ہمیں زیادہ سینسر کرنا پڑے، جی جی تو ہم الوداع کر لیتے ہیں. کیا، کیونکہ لوگوں کے دماغ بڑے گندے ہیں. تو کوئی بھی بات ہے نا کہ ہم نے کچھ اور کہا ہے، وہ کچھ اور سمجھ رہی ہیں. اب کسی کی سمجھنے پہ تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے. سر قدغن لگ ہی نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ کوئی اس پہ آپ بے شک کو غلیظ سی بات کر دیں کہ جو بندہ سبسکرائب نہ کرے، باقی آپ پھر اللہ حافظ کر دیں. جو بندہ سبسکرائب نہ کرے